علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی ضمن میں یہ آیت بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں سے، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلویٰ من و سلوہ، کلو کھاؤ، من طیبات طیب چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ یہ اس ضمن میں بات ہے جب ان کے اوپر من و سلوہ اتارا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے۔ جب بنی اسرائیل والے فرعونیوں سے بچ کر دریا کے سمندر کے پار گئے تو صحرائے سینا میں جا کر رکے، تو صحرائے سینا کے اندر وہاں پر ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی سایہ دار کوئی درخت وہاں پر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات یاد کرواتے ہوئے یہ آیت جو اللہ نے نازل کی، اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا اور نازل کیا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادلوں کا۔ یعنی جب وہ صحرا کے اندر گئے، صحرا ریتلا صحرا ہوتا ہے، صحرائی زمین جو ہوتی ہے وہ ریتلی ہوتی ہے، اور دن کے وقت دھوپ جب پڑتی ہے تو بہت تپش ہوتی ہے، اس کی سخت گرم ہوتی ہے۔ تو وہاں پر کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا، کھلا صحرا تھا۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر انعام یہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکیں۔ یہ اللہ کا ان کے اوپر ایک خاص انعام تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلویٰ من و سلوہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس صحرا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی صحرا کے اندر کوئی کھیتی باڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام یہ کیا کہ من و سلوہ اتار دیا۔ اب جو من ہے، من کی صحیح تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ من جو ہے کھمبی کی ایک قسم جو ہے، یہ من میں سے ہے۔ کھمبی جو ہوتی ہے نا، خود رو پودے جو اگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کھمبی آپ نے دیکھی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی جو ہے من میں سے ہے، اور یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی صحرا کے اندر اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے، اگ آتے، تو یہ اس کو توڑتے اور کھا لیتے، ٹھیک ہے، اور وہ میٹھے ہوتے۔ اسی طرح جو سلوہ ہے وہ سلاد کی جمع ہے، یعنی کہ سلوہ ایک بٹیرا قسم کا جانور، بٹیرا کہہ لیں یا بٹیرے کی نسل یا اس طرح کا ملتا جلتا جانور تھا۔ وہ پرندے اس طرح کے جناب وہ بنے ہوئے آ جاتے یا ویسے وہ آ جاتے، وہ ان کو پکڑ کے تو جناب کھا لیتے۔ صبح جب اٹھتے تو وہ میٹھے کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوتے، اور پرندے جو ان کے جناب صحنوں میں وہ پڑے ہوتے، تو ان کو خود ساختہ یہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانا دیا، جس پہ ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، نہ کوئی اس کا معاوضہ دینا پڑتا تھا، نہ اس کو کوئی محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ آتے، تیار شدہ کھانا ان کے پاس آتا، اور وہ پکڑ کے کھا لیتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ان کے اوپر انعام تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کی ناشکری کی،
تو اللہ نے پھر اس کھانے کو ان سے ختم کر دیا، ہٹا دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی من و سلوہ جو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، جتنا دل چاہتا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مختصر لفظی ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس ایک آیت کی آج ہم نے پڑھی ہے۔ کل انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت اور توفیق سے 2 آیات کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔